بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خیر الناس اس کا مفہوم ہے تم میں اچھے لوگ وہ ہیں جو کسی کو فائدہ پہنچائیں۔ تو اس واسطے میں کچھ مشورہ دینا چاہتا ہوں، اس سے اچھا کسی مشورہ ہو وہ کر لے۔ تو یہ جو تمہارا عمران خان ہے اس کو بولو توبہ کی جلدی نہیں کی، شاید کافروں سے بدتر ہو کر نہ مرے۔ یہ اس لیے کہتا ہوں یہ ادھر سے بھی ہو کے گیا ہے اور خدا رسول کی مرضی کو دل سے قبول نہیں کرتا ہے، اور باہر سے لوگوں کے گھر اجاڑ دیے ہیں، وہ سب ٹی وی میں تم نے سنا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کوئی ہو جو یہاں سفارش لے کے آتے ہیں ان کو بھی کہتا ہوں اس کی طرف مت جائیں، کیونکہ قرآن شریف میں آیا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان کا ساتھ مت دو، ان کی طرف مائل مت ہو، یہ اس کا مفہوم ہے۔ جو ظلم کرتے ہیں فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تو ہو سکتا ہے تم کو خدا آگ میں ڈال دے اور آگ تم کو چھوئے۔ تو ان کو بھی منع کرتا ہوں کہ یہ بھی ایسا نہ کریں، ہدایت کی دعا کریں، باقی اس کا ساتھ مت دیں۔ اور امام خان کو کہتا ہوں تم نے اس کا حال دیکھ لیا ہے الطاف حسین کا، اس نے خدا رسول کی مرضی میں اپنی مرضی بھی چھپا کے آگے رکھی، کہاں تک پہنچ گیا ہے، پھر بھی ہم نے رعایت دی ہے خدا نہ کرے کافر ہو کے مرے۔ ایسے تم لوگ بھی کافر ہو کے نہ مرو تو اچھا ہے۔ تو میں آپ کے لیے خیر خواہی یہی کر سکتا ہوں کہ آپ کو تنبیہ کر دوں قرآن شریف کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق نہیں کہ میں یہاں پروگرام بنایا ہوا ہوں اور کوئی اپنا علیحدہ میں نے مشن رکھا ہوا۔ میرا مشن یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے موافقت ہونی چاہیے۔ موافقت نہیں ہو سکتی تو پھر یہ کہیں کہ ہم کمزور ہیں، کوشش کریں گے۔ اگر یہ کہا ہے کہ سچائی نہیں ہے تو نبی کریم کے ساتھ ایسی باتیں کرنا، ایسی نیت رکھنا، ایسا دل میں رکھنا، یہ تم لوگوں کو سب کو نقصان دے گا، مجھے بھی تم لوگوں کو بھی۔ بس اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا ہوں، میں بہت بیمار ہوں، مشکل سے کچھ باتیں کر لیتا ہوں کہ لوگوں کی مصیبتیں دیکھتا ہوں تو چاہتا ہوں یہ نکل جائیں اس سے۔ تو اس کا طریقہ ایک ہی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، رحمۃ للعالمین سرکار دو عالم ہیں، کہ ان کی طرف راغب زیادہ ہو جائیں۔ وہ کافر کے لیے بھی رعایت رکھتے ہیں۔ باقی تم لوگ کو سمجھ تو آتی ہے، سب سمجھتے ہو، لیکن عقیدے تک چلتے ہو آقا جی کے ساتھ، ان کی بات مانیں، ان کی قدر کریں، وہ آپ لوگوں کے دل میں نہیں ہے، اس لیے تم لوگوں کے کام نہیں بنتے۔ اور اب بھی میں یہ کہتا ہوں جیسے الطاف حسین کے لیے کچھ گنجائش رکھی ہے، اس کو خبر بھی بھیجی تھی، اس حد تک وہ پہنچ گیا ہے۔ اور اس کو بھی کہا تھا کہ تم کو خدا سب کچھ دیا ہے، لوگوں کو نچا کے بھیجتے ہو۔ محمود قریشی کا بچہ گدی نشین، کس کا گدی نشین ہے ہم کو تو نہیں پتہ، لیکن وہ بھی باز نہیں آیا، تو ہم نے تو محبت سے خط لکھا تھا، اشارہ کیا تھا، تو اس کے بھائی نے آ کے اس کو ننگا کر دیا۔ یہ برت نہیں ہے، اگر یہ بھی باز نہیں آیا، اور بھی جن کو میں نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موافقت رکھو اور ان سے سچائی رکھو، سچائی نہیں رکھو گے تو پھر تم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور نبی کریم کی دل کا ملال تم کو بہت قہر میں ڈالے گا۔ تو اس سے نکل جاؤ تو اچھا ہے، اور نبی کریم کی طرف مائل ہو جاؤ۔ یہ تکبر والا حامد میر کا بچہ، جس کی روح میں تکبر بھرا ہوا ہے، سمجھ گیا نہیں، اس کو پہلے بھی گولی شولی لگی اور بچہ ہے، خدا کا نہ لگے، کیونکہ آقا جی کہتے ہیں
جو تکبر کرتا ہے خدا بندر خنزیر سے زیادہ ذلیل کرتا ہے۔ تو میں بد دعائیں تو نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ بتا رہا ہوں اس سے نکلو، اور جس کو بھی تکبر ہو سب کے لیے ہے، لیکن اس میں کافی ہے، اور بہت جیسے اپنے آپ کو سمجھتا ہے اتنا تو ہے نہیں جتنا یہ ہے، اور بڑھ چڑھ کے تکبر کرتا ہے کہ ٹی وی میں معلومات لیتا رہتا ہوں، میرے بھائی چلاتے ہیں دیکھتا ہوں، تو کہتا سب کی خیر ہو جائے تو اچھا ہے۔ جو خود ہی اپنی خیر نہیں چاہتا ہے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ نبی کریم سے دور بھاگتا ہے تو وہ تو اس کی نجات قیامت کو بھی نہیں ہے، اب بھی نہیں ہے، اور دنیا میں بھی رسوا و ذلیل ہوگا۔ تو نبی کریم سے موافقت کرنی چاہیے۔ باقی میں سب کو کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔